اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے بات منوانے کے لیے اس کے احکاموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ اگر کوئی خیال آپ اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے ان کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات ان کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ زندگی کتنی بھی اندھیروں سے بھر جائے، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، بس آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے وہ رب سب پر مہربان ہے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ پر کتنا یقین ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ انہیں احساس نہیں ہونا، انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ سمندر پر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسوں قضا کے رنگ۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہارے یہ ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پا لو۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔
جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ سنو، انتظار ختم، اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دکھ تم سے دور ہو جائیں گے، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گی۔ ویورز، یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور اس میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔